ایم بی اے پاس تھا اور یونیورسٹی سے نکلتے وقت میرے دل میں ہزاروں خواب تھے۔ مجھے یقین تھا کہ اچھی ڈگری کی وجہ سے جلد ہی کسی بڑی کمپنی میں نوکری مل جائے گی، مگر حقیقت میری سوچ سے بہت مختلف نکلی۔ 2 ماہ تک روزانہ صبح سویرے فائل ہاتھ میں لے کر نکلتا، ایک دفتر سے دوسرے دفتر جاتا، ہر جگہ انٹرویو دیتا، مگر کہیں تجربہ مانگا جاتا، کہیں سفارش اور کہیں صاف کہہ دیا جاتا کہ اس وقت کوئی جگہ خالی نہیں۔ میں شام کو تھکا ہارا گھر واپس آتا تو میری بوڑھی ماں میرے چہرے کو دیکھ کر سب کچھ سمجھ جاتی، مگر پھر بھی مسکرا کر کہتی، بیٹا اللہ بہتر کرے گا، ہمت نہیں ہارنی۔ میں بھی جھوٹی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلا دیتا، مگر رات کو نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور رہتی تھی۔ غریب لوگ اس آس پر اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں کہ ایک دن ان کے دن سنور جائیں گے، بچے پڑھ لے کر اپنے والدین کو اچھی زندگی دیں گے، مگر مجھے لگ رہا تھا میں اپنی ماں کے خواب پورے نہیں کر پاؤں گا۔ ہر دن کے ساتھ پریشانی بڑھتی تھی، ساتھ ساتھ مایوسی بھی گھیرنے لگی تھی۔ ایم بی اے تک پہنچنا بھی آسان نہیں تھا۔ میری ماں نے اپنی شادی کے چند زیور ایک ایک کر کے فروخت کیے تاکہ میری تعلیم ادھوری نہ رہ جائے۔ والد صبح سویرے مزدوری پر جاتے اور رات گئے واپس آتے۔ کئی بار ان کے ہاتھوں پر چھالے پڑ جاتے، مگر انہوں نے کبھی مجھے احساس نہیں ہونے دیا کہ وہ کتنی تکلیف میں ہے۔ جب یونیورسٹی کی آخری فیس جمع کرانے کا وقت آیا تو ہمارے پاس پیسے کم تھے۔ والد نے کئی دن مسلسل اضافی مزدوری کی۔ ان کی طبیعت خراب ہو گئی، مگر وہ کہتے رہے کہ اگر میرا بیٹا اچھی تعلیم حاصل کر لے گا تو میری ساری تھکن ختم ہو جائے گی۔ میں نے بھی دل لگا کر پڑھائی کی اور ایم بی اے اچھے نمبروں سے پاس کیا۔ ڈگری ہاتھ میں آئی تو سب سے پہلے میں نے والد کے قدم چومے تھے۔ انہوں نے میری پیشانی پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا کہ ایک دن تم اپنی محنت سے ہمارا نام روشن کرو گے، مگر قسمت نے انہیں وہ دن دیکھنے کا موقع نہ دیا۔ میری ڈگری مکمل ہونے کے کچھ عرصے بعد ہی وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد گھر کی ساری ذمہ داری میرے کندھوں پر آ گئی۔ میں ہر انٹرویو میں جاتے وقت یہی سوچتا تھا کہ کاش آج والد زندہ ہوتے اور مجھے کامیاب دیکھتے۔ جب بھی کہیں سے مایوس ہو کر واپس آتا تو ان کی نصیحت یاد آتی کہ محنت کرنے والا انسان کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اتنی مشکلات کے باوجود میں نے ہمت نہیں ہاری اور کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی بجائے حلال روزی کمانے کا راستہ اختیار کیا۔ انہی یادوں نے مجھے ہر مشکل لمحے میں مضبوط رکھا اور میں نے دل میں عہد کر لیا تھا کہ ایک دن اپنے والد کی ہر قربانی کا قرض اپنی کامیابی سے ضرور اتاروں گا، مگر اب تک مجھے کہیں کامیابی نہیں ملی تھی۔ ایم بی اے مکمل کرنے کے بعد جب نوکری نہیں ملی تو میں نے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے کی بجائے چھوٹے موٹے کام شروع کر دیے۔ ہمارے محلے میں ایک 10ویں جماعت کا لڑکا تھا جس کے والد نے مجھ سے کہا، بیٹا اگر تم اسے شام کو 2 گھنٹے پڑھا دو تو شاید اس کے نمبر بہتر آ جائیں۔ میں نے فوراً حامی بھر لی۔ چند ہی دنوں میں انہوں نے اپنے 2 اور بچیوں کو بھی پڑھانے کا کہا۔ میں انہیں صرف کتابیں رٹوانے کی بجائے اپنے ہاتھ سے نوٹس بنا کر دیتا، مشکل سوال آسان مثالوں سے سمجھاتا اور امتحان کی تیاری کرواتا۔ بچوں کے والدین میرے طریقے سے بہت خوش تھے۔ تقریباً 1.5 ماہ بعد ایک شام ان بچوں کے والد میرے گھر آئے۔ ان کے چہرے پر اداسی تھی۔ انہوں نے کہا، ہماری اچانک لاہور منتقلی ہو گئی ہے، اگلے ہفتے ہم شہر چھوڑ رہے ہیں، اس لیے بچے اب آپ سے نہیں پڑھ سکیں گے۔ پھر انہوں نے جیب سے 5,000 روپے نکال کر میری طرف بڑھائے۔ میں نے فوراً کہا، انکل ابھی تو مہینہ بھی پورا نہیں ہوا، آپ اتنے پیسے کیوں دے رہے ہیں؟ وہ مسکرائے اور بولے، یہ صرف فیس نہیں ہے، تم نے میرے بچوں پر بہت محنت کی ہے، انہوں نے پہلی بار پڑھائی میں دلچسپی لینا شروع کی ہے، یہ رقم اپنی محنت کا حق سمجھ کر رکھ لو، انکار مت کرنا۔ میں نے بہت انکار کیا، مگر انہوں نے زبردستی وہ نوٹ میری جیب میں ڈال دیے اور جاتے جاتے کہا، ایک بات یاد رکھنا، تم میں صلاحیت کی کوئی کمی نہیں، بس محنت جاری رکھو۔ میں نے وہ 5,000 روپے خرچ نہیں کیے۔ کئی بار گھر میں راشن ختم ہوا، کئی بار جیب بالکل خالی ہو گئی، مگر میں ہر بار خود کو روک لیتا۔ میں نے دل میں طے کر لیا تھا کہ یہ رقم روزمرہ کے خرچ کے لیے نہیں بلکہ کسی نئے کام کی شروعات کے لیے استعمال کروں گا۔ ہمارے چھوٹے سے کرائے کے مکان کا کرایہ 2 ماہ سے باقی تھا۔ مالک مکان روز آ کر تقاضا کرتا اور ہر بار میں اس سے 1 ہفتہ مزید مانگ لیتا، مگر اب میرے پاس کوئی جواب نہیں بچا تھا۔ ایک صبح وہ غصے میں آیا اور بغیر کچھ سنے ہمارے گھر کا سامان اٹھا کر گلی میں پھینکنے لگا۔ میں ہاتھ جوڑ کر کہتا رہا کہ مجھے چند دن اور دے دیں، مگر اس نے ایک نہ سنی۔ میری بوڑھی ماں کانپتے ہاتھوں سے اپنا پرانا صندوق سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ بھی سڑک پر جا کر آس پاس کے لوگ تماشا دیکھتے رہے۔ کسی نے آگے بڑھ کر ہماری مدد نہ کی۔
آخر میں نے ماں کا ہاتھ پکڑا اور خاموشی سے سڑک کنارے بیٹھ گیا۔ میری جیب میں صرف 5,000 روپے تھے۔ میں نے وہ نوٹ نکال کر دیکھے اور دل ہی دل میں سوچا کہ اگر یہ بھی ختم ہو گئے تو پھر ہمارے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ ماں نے میری طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، بیٹا رزق کسی نوکری کا محتاج نہیں ہوتا، اللہ راستہ ضرور نکالے گا۔ ان کی بات میرے دل میں اتر گئی۔ اسی شام میں بازار گیا اور انہی 5,000 روپے سے ماسک، سینیٹائزر اور چند چھوٹی موٹی ضروری چیزیں خرید لایا۔ اگلے دن میں نے سڑک کنارے کھڑے ہو کر انہی بیچنا شروع کر دیا۔ شروع میں بہت شرم آتی تھی کیونکہ کئی لوگ مجھے پہچانتے تھے۔ کچھ نے طنز کیا کہ اتنی بڑی ڈگری لے کر آخر یہی کرنا تھا۔ کچھ نے مذاق اڑایا مگر میں نے کسی کی بات کا جواب نہ دیا، کیونکہ مجھے اپنی ماں کی فکر تھی۔ دوپہر کو جب دھوپ بہت تیز ہوتی تو میں درخت کے سائے میں چند منٹ کھڑا ہو جاتا، پھر دوبارہ آواز لگا کر سامان بیچنے لگتا۔ شام کو جتنی کمائی ہوتی اس سے ہم سستا سا کھانا لیتے اور رات کسی مسجد کے صحن یا فٹ پاتھ پر گزار دیتے۔ ماں کبھی شکایت نہ کرتی بلکہ ہر رات میرے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دیتی کہ اللہ تیرے نصیب بدل دے۔ ایک ہفتہ گزارا تو میرے کچھ مستقل گاہک بن گئے۔ لوگ میرے اخلاق کی وجہ سے مجھ سے چیزیں خریدتے تھے۔ میں ہر گاہک سے ادب سے بات کرتا اور کبھی کسی کو خراب چیز نہ دیتا۔ ایک دن ایک بوڑھی شخص نے مجھ سے ماسک خریدتے ہوئے کہا، بیٹا تم پڑھے لکھے لگتے ہو۔ میں نے مسکرا کر بتایا کہ میں MBA پاس ہوں۔ وہ حیران رہ گیا اور بولا، محنت کرنے والا انسان کبھی ہارتا نہیں۔ یہ بات میرے دل میں نقش ہو گئی۔ میں پہلے سے زیادہ محنت کرنے لگا۔ ایک دن صبح میں معمول کے مطابق سڑک کنارے کھڑا تھا کہ ایک قیمتی گاڑی آ کر میرے سامنے رکی۔ گاڑی کا شیشہ نیچے ہوا تو ایک باوقار شخص نے مجھ سے 10 ماسک مانگے۔ میں نے فوراً نکال کر دیے۔ انہوں نے پیسے دیے مگر جانے کے بجائے مجھے غور سے دیکھنے لگے۔ پھر پوچھا، تم یہ کام کب سے کر رہے ہو؟ میں نے سچ سچ سب کچھ بتا دیا کہ میں MBA پاس ہوں، 2 ماہ نوکری نہ ملی، گھر سے نکال دیا گیا اور اب ماں کے ساتھ سڑک پر زندگی گزار رہا ہوں۔ انہوں نے خاموشی سے میری بات سنی، پھر پوچھا، اگر آج تمہیں اچھی نوکری مل جائے تو کیا یہ کام چھوڑ دو گے؟ میں نے فوراً جواب دیا، ضرور چھوڑ دوں گا، مگر میں اس کام کو کبھی برا نہیں کہوں گا کیونکہ اسی نے میری ماں کو بھوکا مرنے سے بچایا۔ میری بات سن کر ان کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ انہوں نے اپنی جیب سے ایک کارڈ نکالا اور میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، کل صبح 9 بجے اس پتے پر آ جانا، دیر مت کرنا۔ میں نے کارڈ دیکھا تو اس پر ایک بڑی ملٹی نیشنل کمپنی کا نام لکھا تھا۔ میں حیرت سے انہیں دیکھتا رہ گیا۔ وہ کچھ کہے بغیر گاڑی آگے بڑھا کر چلے گئے۔ میں دیر تک وہ کارڈ ہاتھ میں پکڑے کھڑا رہا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ شاید میری قسمت بدلنے والی ہے۔ شام کو میں نے ماں کو وہ کارڈ دکھایا تو ان کی آنکھوں میں برسوں بعد امید کی چمک نظر آئی۔ انہوں نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا، بیٹا کل پورے یقین کے ساتھ جانا، جو رزق اللہ نے لکھا ہے وہ کوئی نہیں روک سکتا۔ اس رات ہم نے مسجد کے صحن میں بیٹھ کر خشک روٹی کھائی، مگر نہ جانے کیوں وہ روٹی بھی مجھے دنیا کی سب سے اچھی نعمت لگ رہی تھی، کیونکہ کئی دنوں بعد میرے دل میں امید نے دوبارہ جنم لیا تھا۔ میں رات بھر جاگتا رہا، کبھی کارڈ کو دیکھتا، کبھی اپنی ماں کو، اور دل ہی دل میں سوچتا رہا کہ اگر یہ موقع بھی ہاتھ سے نکل گیا تو شاید دوبارہ کبھی ایسا موقع نہ ملے۔ اگلی صبح سورج نکلنے سے پہلے ہی میں اٹھ گیا۔ میں نے اپنے کپڑے اچھی طرح صاف کیے، جوتوں کی گرد جھاڑی، بال سنوارے اور ماں سے دعا لے کر اس پتے کی طرف روانہ ہو گیا۔ مگر مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ اس کمپنی کے دروازے کے اندر میرا امتحان ابھی شروع ہونے والا ہے۔ میں مقرر وقت سے آدھا گھنٹہ پہلے کمپنی پہنچ گیا۔ عمارت اتنی بڑی تھی کہ چند لمحوں کے لیے میرے قدم رک گئے۔ گیٹ پر موجود سیکیورٹی گارڈ نے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا، کیونکہ میرے کپڑے صاف تو تھے مگر نئے نہیں تھے۔ میں نے جیب سے وہ کارڈ نکال کر دیکھا تو اس نے فوراً احترام سے اندر جانے دیا۔ استقبالیہ پر موجود خاتون نے میرا نام پوچھا اور مجھے ایک کانفرنس روم میں بٹھا دیا۔ وہاں پہلے سے کئی امیدوار موجود تھے، سب مہنگے سوٹ پہنے ہوئے تھے، ہاتھوں میں قیمتی فائلیں تھیں۔ وہ مجھے دیکھ کر آہستہ آہستہ مسکرانے لگے۔ کسی نے کہا شاید یہ غلط جگہ آ گیا ہے، کسی نے کہا شاید صفائی کے عملے میں بھرتی ہونے آیا ہوگا۔ میں خاموش رہا۔ کچھ دیر بعد ایک افسر آیا اور سب امیدواروں کو الگ الگ انٹرویو کے لیے بلانے لگا۔ میرا نمبر سب سے آخر میں آیا۔ جب میں اندر داخل ہوا تو سامنے وہی شخص بیٹھا تھا جس نے سڑک پر مجھ سے ماسک خریدے تھے۔ اس کے ساتھ کمپنی کے چند اعلیٰ افسر بھی موجود تھے۔ اس نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور کہا، میں نے تمہیں یہاں صرف ڈگری دیکھ کر نہیں بلایا بلکہ تمہاری سوچ جاننے کے لیے بلایا ہے۔ پھر اس نے مختلف سوال پوچھے۔ میں نے ہر سوال کا جواب اعتماد سے دیا۔ کاروبار کی منصوبہ بندی، مالی نظم و نسق، ٹیم کی قیادت اور گاہکوں سے تعلقات کے بارے میں نے اپنی تعلیم اور مطالعے کی بنیاد پر
تفصیل سے جواب دیے۔ کمرے میں بیٹھے تمام افسر ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ پھر اس شخص نے آخری سوال کیا، اگر تمہیں کل دوبارہ مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑے تو کیا کرو گے؟ میں نے کہا، میں کسی بھی حلال کام کو چھوٹا نہیں سمجھوں گا، کیونکہ عزت محنت میں ہے، نہ کہ کرسی میں۔ میری بات سن کر وہ مسکرایا اور اپنی کرسی سے اٹھ کر میرے قریب آیا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، مجھے ایسے ہی انسان کی تلاش تھی جو حالات کے سامنے نہ جھکے۔ اس نے فوراً انسانی وسائل کے شعبے کے سربراہ کو بلایا اور کہا، آج سے یہ ہماری کمپنی میں اسسٹنٹ بزنس مینیجر ہوگا۔ مجھے اپنی سماعت پر یقین نہیں آیا، میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل آئے۔ میں نے زندگی میں پہلی بار خوشی کے آنسو محسوس کیے۔ اسی وقت مجھے اپائنٹمنٹ لیٹر دے دیا گیا اور 1 ماہ کی ایڈوانس تنخواہ بھی میرے ہاتھ میں رکھ دی گئی۔ میں سیدھا اپنی ماں کے پاس پہنچا، وہ مسجد کے صحن میں تسبیح پڑھ رہی تھی۔ میں نے خاموشی سے لفافہ ان کی گود میں رکھا۔ انہوں نے کھول کر دیکھا تو ان کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ بار بار اللہ کا شکر ادا کرتی رہیں۔ اسی دن ہم نے ایک چھوٹا سا کرائے کا کمرہ لیا، چند ضروری برتن خریدے اور کئی ہفتوں بعد اپنی چھت کے نیچے سکون سے سوئے۔ میں پوری محنت اور ایمانداری سے کام کرتا رہا، دفتر میں وقت کی پابندی کرتا، کسی کا حق نہیں مارتا اور ہر ملازم سے عزت سے پیش آتا۔ چند ماہ بعد میری کارکردگی سب سے بہتر قرار پائی۔ کمپنی کے مالک نے ایک میٹنگ میں سب کے سامنے میری تعریف کی۔ وقت گزرتا گیا اور مجھے ترقی ملتی گئی، میری تنخواہ بھی بڑھتی گئی۔ ایک دن میں نے اپنی پہلی بڑی بچت سے اپنی ماں کے لیے آرام دہ گھر خریدا۔ جب ہم اس گھر میں داخل ہوئے تو ماں نے دروازے پر کھڑے ہو کر کہا، آج اگر تیرے والد زندہ ہوتے تو بہت خوش ہوتے۔ میں نے ان کے ہاتھ چوم لیے۔ میں نے اپنی زندگی سے سبق سیکھا، انسان کسی کام کو چھوٹا نہ سمجھے، اللہ اسے محنت کا پھل ضرور دیتا ہے۔